فاتحہ رامزل، جس کے نام کے ساتھ وان لگتا ہے، اور تم جانتی ہو تانیہ کہ وان ملیشیا میں ان لوگوں کے نام کے ساتھ لگتا ہے جو اوپر سے شاہی خاندان میں سے تھے، مگر پھر کسی ایک نے کسی عام آدمی سے شادی کر لی تو ان کی نسل میں ملاوٹ ہو گئی۔ کیل کی سڑک پر وہ سیاہ لمبی کار دوڑ رہی تھی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھا فاتحہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں پر سوچ انداز میں چھوٹی کر رکھی تھی اور مسلسل تھوڑی کو انگوٹھے سے رگڑ رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر تابداری سے بیٹھا ایڈم گائے بگائے آئینے میں اپنے مالک کو دیکھ لیتا تھا۔ عارضی مالک کو، اس نے سوچ کی تصحیح کی۔ فاتحہ کم عمری میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا۔ اس کو وہاں کی شہریت بھی مل گئی تھی، مگر وہ کبھی ملک سے کٹا نہیں۔ چھٹیوں میں، تہواروں میں وہ کیل آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ وہاں کالج میں کافی مقبول تھا۔ یوں کرو، کار موڑ لو۔ کھڑکی سے نظریں ہٹائے بغیر فاتحہ نے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ سر، ہم پارلیمنٹ نہیں جا رہے۔ اس کے وقت کا ایک ایک منٹ ڈائری میں لکھا ہوتا تھا۔ ایسے میں یہ تبدیلی شمس کے گھر کی طرف لے چلو۔ مگر سر، کیا آج آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے؟ ڈرائیور نے فکر مندی سے پوچھا۔ راستے سے پھول بھی لیتے چلو، شمس بیمار ہے کچھ عرصے سے۔ اوکے سر، میں پولیٹیکل سیکرٹری کو انفارم کر دوں گا کہ آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے۔ ایڈم نے جلدی سے فون نکالا۔ سیکرٹری دوسری کار میں آ رہا تھا۔ گلاب مت لینا، شمس کو اس سے الرجی ہے، کچھ چھوڑ لینا۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر آتی اونچی عمارتوں پر نظریں جمائے بولا تھا۔ ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اتنا تو وہ پچھلے 30 گھنٹوں میں سمجھ چکا تھا کہ اس کا عارضی مالک بات کا سیدھا جواب نہیں دیتا۔ فاتحہ نے 2 دفعہ اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑا اور دونوں دفعہ ریاست کے لوگوں نے اسے منتخب کر آفس میں پہنچایا۔ وہ امریکہ میں کافی مقبول تھا۔ اس کا ریکارڈ شاندار تھا، ایماندار آدمی، سچا اور کھڑا۔ مگر وہ سب چھوڑ کے ملیشیا واپس آیا اور یہاں کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ کار اب بھی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور وہ ہنوز باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ ڈرائیور اور باڈی مین اپنے اپنے فونز پر لگے ہوئے تھے۔ سیکرٹری کو اطلاع، شمس صاحب کے آفس میں اطلاع۔ پروٹوکول، سیکیورٹی انتظامات، افراتفری سی مچ گئی تھی۔ وہ 2 دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوا اور ان 10 سالوں میں اس نے اپنے حلقے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے علاقے کو صاف کیا، وہاں بہترین سکولز بنوائے، بہترین ہسپتالوں کا نظام لایا، سیکیورٹی بہتر کی۔ لوگ اس سے خوش ہیں۔ اگر کوئی نہیں خوش تو اس کی اپنی پارٹی ہے۔ کار اب ایک پھولوں کی دکان کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک باہر دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ جیب میں رکھا موبائل وقفے وقفے سے تھر تھرا رہا تھا، مگر وہ ادھر متوجہ نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی صاف گوئی نے جہاں بہت سے دوستوں کو ناراض کیا، وہاں حد سے زیادہ بے نیازی امیر لوگوں کو اس سے دور کر کر اشر کے قریب لے گئی تھی۔ اشر اس کی بیوی کا بھائی تھا، میٹھی چھری جیسا، ہر وقت ہنستا مسکراتا ہوا، ایک نمبر کا دوگلا اور امبیشیس انسان تھا۔ اشر نے اپنے ابن کے نام پہ لوگوں سے قرضے لیے، فیورز مانگے۔ یہ نہیں کہ فاتحہ ان کو ادا کرے گا، بلکہ یہ کہ اس طرح میں آپ کو فاتحہ سے قریب کر دوں گا۔ اشر امیر ہوتا گیا اور فاتحہ کی جمع پونجی کم ہوتی گئی۔ سیاست بہت مہنگا شوق ہے اور اس کی بیوی کا کام اس سے متاثر ہوا ہے۔ وہ اوپر سے لگژری لائف سٹائل کا طمع تو ہے، مگر اندر سے ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ مگر وان فاتحہ کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کار پھر سے چل پڑی تھی۔ پھول ایڈم نے ڈیش بورڈ پر رکھ دیے تھے اور ان کی خوشبو نے ساری کار کو مہکا دیا تھا، ایسی دل فریب خوشبو کہ طبیعت خوش ہو جائے۔ ایڈم کا موڈ بھی ایک دم کافی خوش ہو گیا۔ وہ ایک خواب میں جی رہا تھا۔ تالیہ ایک آئیڈیلزم ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے سیاست نہیں آتی، اسے عیاریاں نہیں آتی۔ وہ عوام کے ووٹ کے بھروسے وزیر اعظم بننے کے لیے پر یقین اور پر امید ہے، مگر اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ ملیشیا میں جمہور کی حمایت کافی نہیں، امیر دوست زیادہ ضروری ہیں۔ گاڑیوں کا قافلہ ایک بنگلے کے باہر پہنچا تو خود کار کا گیٹ کھل کے دیوار میں گھستا گیا۔ کار طویل ڈرائیو وے پہ آگے بڑھتی آئی۔ فاتح ایک سادہ آدمی ہے، مغرور بھی ہے، مگر ہر ایک پر اعتبار کر لیتا ہے، سب کو اپنا جیسا سچا سمجھتا ہے۔ اس کے دوست اشر کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فاتحہ رامزل اپنے خواب سے دستبردار ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایڈم جھٹ کار سے نکلا اور فاتحہ کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ فاتحہ نے خود ہی دروازہ کھولا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے باہر نکلا۔ باہر نکل کے فاتحہ رامزل نے گردن اٹھا کر اس اونچے گھر کو دیکھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، سیاہ بادل غائب ہو رہے تھے۔ تم لوگ یہی رکو، اس نے بے نیازی سے تمام ملازموں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جو ساتھ آ رہے تھے۔ سب رک گئے اور سمجھ گئے، چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔
فاتحہ گھر کے برآمدے کی طرف بڑھا جہاں شمس کے ملازم اس کو اندر لے جانے کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ پھر وہ ٹھہرا اور گردن موڑ کے سوالیہ نظروں سے ایڈم کو دیکھا جو ساتھ چلا آ رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہیں رکو۔ سوری سر، مگر آپ کو صبح سے فلو کی شکایت ہے، آپ کو بار بار ٹیشو کی ضرورت ہوتی ہے جو میں ساتھ لایا ہوں، اور آپ کو کسی دوسرے کے ملازم کے ٹیشوز پہ نہیں چھڑا سکتا، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہوگا۔ فاتح نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک آبرو اٹھائی۔ تو مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں سر، میں نے آج صبح سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سچائی اور ایمانداری سے کام کروں گا، کیونکہ میں آپ کے ملازموں میں وہ واحد شخص ہوں جس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ واقعی؟ تمام ملازمین، سیکرٹری سب ایڈم کو گھورے تھے مگر وہ نڈر سا بولے جا رہا تھا۔ سر، میری نوکری ویسے بھی چند دن میں ختم ہو جائے گی اور آپ کبھی کسی کی سفارش نہیں کرتے، سو مجھے آپ سے کچھ ملنے والا نہیں۔ کل رات تک میرے دل میں لالچ تھا، اسی لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ میں نے آپ کی مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تھا سر، حکمران پارٹی کو، اپنے موجودہ وزیر اعظم کو۔ مگر اب مجھے خوف نہیں ہے سر، سچ بولنے والے انسانوں کی ناراضگی سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے سوری مگر آپ کو اکیلے اندر نہیں جانے دیا جا سکتا جبکہ آپ کو فلو ہے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے دیکھی۔ تم واقعی مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم مستعدی سے پیچھے لپکا۔ سیکرٹری نے تدریجی انداز میں پکارا۔ ڈرائیور نے گوڑا مگر چونکہ فاتح نے منع نہیں کیا اس لیے وہ رکا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک خوبصورت سے سجائے گئے شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اونچی کھڑکیاں، سنہرے پردے، سفید مخملی صوفے، جیسے کراچی کا کوئی بنگلہ ہو۔ شمس صاحب چینی نقوش کے حامل ادیر عمر انسان تھے۔ ان کے سامنے فاتح رامسل براجمان تھا، ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے۔ ایڈم پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹیشو کا پیکٹ تھا۔ تمہیں کچھ پریشان کر رہا ہے فاتحہ؟ شمس صاحب تفکر سے اس کا چہرہ دیکھ کے بولے تھے۔ میں ایک دوراہے پہ کھڑا ہوں، کراس روڈز پہ، سامنے 3 سڑکیں ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہا کون سی لوں۔ بات کے اختتام پر وہ جھکا اور میز پر رکھے ٹیشو باکس سے 3 ٹیشو کھینچے۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنا ذہن کلیئر کر سکوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ہر برے وقت میں مجھے یاد رکھا ہے، مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ میں کسی برے وقت میں نہیں ہوں شمس۔ طے شدہ ٹیشو سے ناک رگڑتے اس نے کندھے ذرا اچکائے تھے۔ ایڈم نے بے چینی سے پہلو بدلا، ٹیشو کا پیکٹ ہاتھ میں پکڑا، پہلو میں ڈھیلا سا گر گیا۔ اگر مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میری رائے کو تحمل سے سنا۔ تم اچھے وقت میں بھی نہیں ہو فاتحہ، لوگ تم سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ ایش چاہتا ہے کہ میں چیئرمین شپ کے الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں، اسرا چاہتی ہے کہ ہم امریکہ چلے جائیں۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ شمس صاحب کے چہرے پر غصہ آنے لگا۔ چیئرمین بننے کا اگر یہ درست وقت نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ملک چھوڑنا، اپنی سیاست چھوڑ کے کسی لونچ لیزرڈ کی طرح ریٹائرمنٹ گزارنا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ فاتح نے اس سادگی سے دوسرا ٹیشو طے کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیاست درمیانی راستے کا نام ہے، مفاہمت کا، بات چیت سے مسائل حل کرنے کا، وہ سمجھداری سے کہہ رہے تھے۔ وہ ٹیشو مٹھی میں دبائے آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو غور سے دیکھتا رہا۔ تم کچھ اپنی منواؤ، کچھ اس کی مانو، چیئرمین شپ چھوڑ دو مگر کسی ریاست کی حکومت مانگ لو۔ ایش وزیر اعظم بن کر ایک ریاست تمہارے حوالے کر دے، تم اس شرط پر ایش سے ڈیل کر لو۔ واقعی؟ فاتح نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ یہ بہترین آپشن ہے۔ 5 سال تم اس ریاست کے حاکم بن کر خود کو مزید مضبوط کرو، 5 سال بعد تم چیئرمین کا الیکشن لڑو اور وزیر اعظم بننے کی کوشش کرو۔ صحیح، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس نے سر کو آہستہ سے ہلایا اور کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شمس صاحب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ اب اجازت، اسرا کی نیلامی پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے مسز اسرا کا؟ اللہ برکت دے۔ ہاں، ایش ارینج کروا رہا ہے۔ وہ مسافہ کر کر آگے بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ لابی تک آئے تو درمیانی میز پر پھولوں کی ٹوکری رکھی تھی۔ ایڈم نے گزرتے ہوئے یوں ہی نظر گھمائی تو چونکا۔ ٹوکری میں ایک سرخ اور گلابی کارڈ کا کونا جھلک رہا تھا۔ ذہن میں جماکا ہوا، لیٹ نائٹ کارڈز آئے تھے۔ صبح صبح سب سے پہلے ادھر ہی آیا۔ کسی خواب کی سی کیفیت میں ایڈم سیدھا ہوا اور پھر آگے دیکھا۔ فاتحہ موبائل پر بٹن دباتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایڈم شال سے پیچھے آیا۔ اس کا دماغ سن رہا تھا مگر اسے خود پر قابو پا کر کار میں بیٹھنا تھا۔ گیٹ پر کھڑے ہو کر شمس صاحب نے فاتحہ کی کار کو الوداع ہاتھ لایا اور جب تمام گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئی تو انہوں نے موبائل نکالا اور اسپیڈ ڈائل پر ایک نمبر ملا کے فون کان سے لگایا، پھر ایک ہاتھ کمر پر جمائے گھنٹی سننے لگے۔
ऐश, राब्ता मिलने पर उन्होंने गहरी सांस ली। तुमने ठीक कहा था, वो सबसे पहले मेरे पास आया है। हाँ, बेफिक्र रहो, मैंने वही कहा है जो तुमने बोला था, एक रियासत की हाकमियत और बस। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो वो सोचते हुए बोले, कुछ कह नहीं सकता, मगर वो दस्तबरदारी के लिए नीम रजामंद नजर आता है। नहीं नहीं, इसको मुझ पर शक नहीं हुआ, वो मुझ पर एतबार करता है। वो अब बोलते हुए अंदर की तरफ मुड़ के आवाज हल्की होती जा रही थी। चंद किलोमीटर दूर अपने ऑफिस फ्लोर्स के कॉर्नर ऑफिस में अशर पावर सीट संभाले बैठा था। टेक लगाए वो फोन कान पर जमाए मुस्कुरा के सुन रहा था। गुड, मुझे मालूम था कि वो कभी भी अमेरिका नहीं जाएगा। हमने इसको मौत दिखा के बुखार पर राजी करना है। वो मुझसे जल्द ही एक रियासत की बात करेगा और मैं इसका मान रख लूंगा। वो समझेगा सारा आइडिया उसी का है। कॉल बंद करके उसने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बुलाया। जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा कि अशर संजीदा स्पॉट से बैठा है। चेहरे पर बेरहमी बड़ी सख्ती और माथे पर बाल हैं। अरब अमीरजादे का बंदोबस्त कर लिया है? उसने सर्द आवाज में पूछा। यस सर, सारे कागजात पक्के हैं। मिसिस असरा को शक भी नहीं होगा कि जिस अरब अमीर से वो मिलने जा रही हैं वो एक अदाकार है, और पेंटिंग इसी शेख के मुलाजिम से उसके घर से उठवाई है। लेकिन असल शेख साहब इसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि चंद साल कबल जब जख्मी हिरन की पेंटिंग चोरी हुई थी तो वो चोर हमेशा की तरह एक नकली पेंटिंग छोड़ गए थे। बहुत महारत से बनाई गई है वो। शेख साहब ने गुस्से से इसको स्टोर में फेंकवा दिया था। वो एक्सपर्ट्स का बंदोबस्त कर लिया है जो पेंटिंग की तस्दीक करेंगे और मिसिस असरा को बताएंगे कि वो असली है। मिसिस असरा के अपने एक्सपर्ट को एन मौके पर मुल्क से भेजने का बंदोबस्त भी कर लिया है। मिसिस असरा वो गैलरी ओनर है, एक्सपर्ट नहीं, वो धोखा खा जाएंगी। गुड, अशर पहली दफा मुस्कुराया। नीलामी पर जब पेंटिंग महंगे दामों बिक जाएगी तो एन वक्त पर बाहर से आया एक मशहूर एक्सपर्ट्स इसका मुआयना करेगा और मीडिया के सामने ये इश्कार करेगा कि मिसेस असरा फातिहा जाली पेंटिंग चैरिटी के नाम पर बेच रही थी। फातिहा बाई को जिम्मेदारी कबूल कर पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा देना पड़ेगा। छी छी छी, बहुत बदनामी होगी सर। मैनेजर के अल्फाज में अफसोस था, फिर वो हिचकिचाया। मगर सर आप मिसेस असरा के भाई हैं। गलत, उसने स्पार्ट लहजे में बात कर दी। मैं सिर्फ मलेशिया की वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हूँ। ये तख्त का मामला है डिमली, और तख्त के लिए बेटे अपने बाप को और बाप बेटों को मार दिया करते हैं। हम मलेशिया का तख्त एक ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दे सकते जो 10-15 बरस पहले मलेशिया आया था। इस मुल्क में सारी उम्र हमने गुजारी है और इसको एशियन टाइगर बनते हमने देखा है। इसके वारिस हम ही हैं। और सख्ती से हाथ झुलाया, गोया जाने का इशारा किया। जी सर, मैनेजर ने जल्दी से बात खत्म की और उठ खड़ा हुआ। कोलमपुर पर छाए सुरमई सुरमई बादल को सूरज ने दोनों हाथों से दाएं बाएं धुकेल कर अपने झांकने का रास्ता बना लिया था। बारिश खत्म हो गई थी और सुनहरी दिन निकल आया था। ऐसे में शहर का एक मशहूर और मरूफ कन्वेंशन सेंटर, जिसको पेट्रा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, ट्रेड सेंटर, अपनी पूरी आबोताब से खड़ा था। और तकून इमारत जो सामने से शीशों से ढकी हुई थी और इसके अंदर बड़े बड़े हॉल बने हुए थे जहाँ कन्वेंशन और सेमिनार मुनक्किद होते थे। एक तरफ शॉपिंग मॉल था और ऊपर ऑफिस बिल्डिंग्स। बार्सन नेशनल का हेड ऑफिस इसी तकून नुमा इमारत के अंदर वाक़ था। और इस वक्त फातिहा रामसद ऑफिस फ्लोर की लॉबी में तेज तेज चलता जा रहा था। 4-5 अफराद भी उसकी मैयत में कदम उठा रहे थे। एडम बिल्कुल खामोश था। जहन के पर्दे पर बार बार टोकरी से झलकता काट आता था। फातिहा रामसर उससे चंद कदम आगे था। सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड्स की मौजूदगी के बायस वो इसके करीब नहीं जा रहा था। फिर रास्ते में उसे देख के रुक जाते थे लोग, जिनका वो मुस्कुरा के हाथ माथे पर ले जाकर सलाम कहता आगे बढ़ता जा रहा था। सर, मुझे आपसे बात करनी है, एडम ने पीछे से उसे पुकारा। मगर फातिहा ने उससे एक नज़र भी नहीं देखा था। अलबत्ता पॉलिटिकल सेक्रेटरी एड़ियों पे घुमा और गुस्से से उससे घूरा। एडम, तुम मुझसे मिलो कुछ देर तक। मुझे लगता है अब्दुल्ला ने तुम्हें मैनर्स सिखाए बगैर बेच दिया है। एडम खामोश हो गया। फातिहा ऑफिस में चला गया तो वो बाहर बैठ गया। जैसे ही पॉलिटिकल सेक्रेटरी किसी काम से बाहर गया तो वो तेजी से दस्तक देकर ऑफिस में दाखिल हुआ। अंदर ब्लाइंड्स खुले थे। रोशनी में कमरा नहाया हुआ लगता था। फातिहा ने कोट उतार के स्टैंड पर लटका दिया था और खुद पावर चेयर पर बैठा ऐनक लगाए चंद कागजात देख रहा था। आहट पे भी मुतवज्जो न हुआ। सर,
एडम संजीदगी से कहता सामने आया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुहताज साकिन अखियों से दरवाजे को भी देख लेता था कि कहीं सेक्रेटरी वापस ना आ जाए। क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? मैं नहीं जानता लोग सवाल पूछने की इजाज़त क्यों तलब करते हैं, जबकि उन्हें जवाब में सिर्फ हाँ ही सुनना होता है और इजाज़त की इन्हें परवाह नहीं होती। वो अपनी डायरी के सफ़े पलटाते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोला था। उसे बहुत से काम करने थे। वो मुल्क के मसरूफ़ तरीन लोगों में से था। एडम का हलक सूखने लगा। सर, आप शम्स साहब के पास गए और उनसे अशर साहब के बारे में मशवरा तलब किया। वो जल्दी जल्दी कहने लगा। फातिहा अब सेलफोन उठा के कोई चीज़ डायरी के सफ़े से टैली कर रहा था। उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि वो आपके दोस्त हैं और ये कि उन्हें मिसिज असरा के इवेंट के बारे में मालूम नहीं है, मगर अशर साहब ने सुबह कहा था कि वो कार्ड्स सबसे पहले आपकी तरफ लाए हैं, मगर एक कार्ड शम्स साहब के घर भी पड़ा था। शम्स साहब का घर अशर साहब के घर के करीब है। अगर वो पहले इनको कार्ड्स देकर आए हैं तो यकीनन दोनों की दोस्ती गहरी और फॉर्मेलिटीज से पाक है। मगर एडम को लगा वो सुन नहीं रहा था। उसकी टांगें हौली हौली कांपने लगी। मुझे लगता है सर, आप गलत आदमी पर भरोसा करके उससे मशवरा लेकर आए हैं। वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। फातिहा के हाथ रुक के उसने नज़र उठा के एडम को देखा और फिर आंखों को पुरसोच अंदाज में छोटा किया। तुम्हारा नाम क्या है? एडम की जलती जुबान को ब्रेक लगा। एडम मोहम्मद। एडम बिन मोहम्मद। एडम राइट। उसने सर हिलाया और फिर एडम पर ठंडी नजरें जमाए, पीछे को टेक लगाई और ऐनक उतारी। एडम, किसी गांव में एक आदमी का कत्ल हो गया तो लोगों ने शहर से एक माहिर सुराग रसा को बुलाया। उसने मौका वारदात का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि मरने वाले का किसी शादीशुदा औरत से अफेयर था। औरत कौन थी कोई नहीं जानता था। सुराग रसा सीधा चर्च गया और पादरी के साथ इतराफी कमरे में बैठ गया। हमारे मसीही भाई जब गुनाह करते हैं तो पर्दे के पीछे वो पादरी के सामने इतराफ़ कर लेते हैं। सो उसने पर्दे के पीछे पादरी से कहा कि फादर, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मेरा एक शादीशुदा औरत से ताल्लुक़ है। एडम सांस रोके सुन रहा था और वो इस पे नज़र जमाए मध्यम मुस्कुराहट से कहे जा रहा था। पादरी ने फ़ौरन पूछा, क्या मिसेस जूलिया है? उसने कहा नहीं। पादरी बोला, क्या मिसेस मार्था से? इसने कहा नहीं। तो पादरी ने कहा, फिर यकीनन मिसेस बारबरा होगी। सुरागरसा वहां से निकल आया। भाई किसी ने उससे पूछा कि तुम तो कत्ल की तफ्तीश की जगह क्या करते फिर रहे हो? तो उसने कहा, जब मैं चर्च में गया था तो खाली हाथ था, जबकि मैं बाहर निकला हूं तो मेरे पास 3 मुश्तबा औरतों के नाम हैं। आखिर में वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। एडम का मुंह खुल गया। चंद लम्हे लगे उसे बात समझने में। आप जानते थे कि वो अशर साहब के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आप उनसे मिलने गए ताकि ये जान सके कि अशर साहब असल में चाहते क्या है, उनकी एंड गेम क्या है। फातिहा ने जवाब नहीं दिया था, मगर इस मुस्कुराहट के साथ उसे देखता रहा। तुम्हारी तसल्ली हो गई? मैं समझा कि आप आप ना, वो कह नहीं सका कि आप बेवकूफ़ हैं। रोब सा रोब था जो इसके वजूद पे तारी हो रहा था। टांगे एक दफा फिर से लड़सने लगी थी। एडम वो आगे को झुका और हाथ बहम फंसाए गर्दन उठाए उसे मुस्कुरा के देखा। अगर तुम्हें किसी इंसान की काबिलियत को मापना हो तो पैमाना इस जंग को ना बनाना जो इसने जीती या हारी है, बल्कि हमारे किरदार का तयन तो वो जंगें करती हैं जिनको लड़ने की हम हिम्मत करते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई इंसान किस मुकाम पर खड़ा है तो देखो कि उसके ख्वाब क्या हैं, वो कौन से मकासद और मंजिलें पा लेना चाहता है। इंसान वो होता है जो इसका सबसे बड़ा ख्वाब होता है, भले वो इसको ना भी हासिल कर सके। और अगर एक आदमी का ख्वाब इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचना है और अपने मुल्क को एशिया का लीडर बनाना है, और वो शख्स इस ख्वाब के लिए आखिरी हद तक कोशिश भी कर रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है, मगर बेवकूफ़ नहीं। एडम ने शालसी अंदाज में सर हिला दिया। सारे अल्फाज खत्म हो गए थे। सब कहते हैं कि आप हर एक पर एतबार कर लेते हैं। गलत नहीं कहते। आपने मुझसे टिश्यू क्यों नहीं था लिया सर, जबकि आप जानते थे कि मैं इसी काम के लिए खड़ा था? तुम्हें वाकई लगता है एडम कि फातिहा बिन रामजल किसी पर डिपेंड कर सकता है? हैरत बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसने फिर से ऐनक लगाई और डायरी की तरफ मुतवज्जो हो गया। एडम खामोशी से बाहर निकल गया। वो आज पहली दफा फातिहा रामसल से मिला था। उसका दिल एक अजीब खुशगवार हैरत से भर गया था, मगर फिर दिल पर एक बोझ सा आ गिरा। 11 दिन में ये ड्यूटी खत्म हो जाएगी और वो कभी इसे यूं नहीं मिल सकेगा। सिर्फ 11 दिन थे इसके पास मुल्क के सबसे बड़े विजनरी हालिम से कुछ सीखने के लिए। ज़ाहिर है अभी वो ये थोड़ा जानता था कि ये 11 दिन कभी ना खत्म होने वाले दिन बनते जा रहे थे।
اگلی دوپہر شہر پر پھیلی تو سارا کیل سونے کے پانی میں نہا گیا اور گزشتہ روز کی بارش کی نمی کچھ دیر کے لیے گم ہو گئی۔ ایسے میں اس کالونی کے دونوں اطراف میں اونچے اونچے محل نما گھروں کی 2 قطاریں بنی تھیں۔ تمام گھروں کے لون کشادہ تھے اور 4 دیواری 3-4 فٹ کی چھوٹی سی تھی۔ ان میں ایک فاتحہ رامزل کی رہائش گاہ بھی تھی جو چمکتے سورج تلے دہک رہی تھی۔ فاصلے پر ایک درخت کی اوٹ میں ایک کار کھڑی تھی اور اس میں وہ دونوں بیٹھی نظر آ رہی تھیں۔ تالیہ نے سیاہ لباس اور سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی اور نظریں جھکائے گلوز ہاتھوں پر چڑھا رہی تھی۔ داتا نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور بدا سا کالا چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ چہرہ موڑ کے تالیہ کی کارروائی دیکھتی رہی اور پھر رہ نہ سکی۔ دن دیہڑی چوری زیادہ خطرناک نہیں ہوگی تالیہ۔ تالیہ نے سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے گھورا۔ تم واقعی بوڑھی ہو رہی ہو، اس لیے بھول جاتی ہو کہ دنیا بھر میں 70% سے زائد چوریاں دن کے وقت ہوتی ہیں۔ ہم چور سیکیورٹی الارم یا کتوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا گھر والوں سے ڈرتے ہیں، اور دوپہر میں سب عموماً کام پہ ہوتے ہیں۔ خیر سب تیاری مکمل ہے نا؟ اس نے دوسرا گلوز پہنتے ہوئے کسی لیڈر کی طرح پوچھا۔ داتا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں کل میں نے ان کا گھر کیس کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت یہاں صرف 3 گارڈز ہوتے ہیں اور ایک ملازمہ۔ کچھ عرصے پہلے مسز اسرا نے بہت سے ملازم فارغ کیے تھے۔ باقی گارڈز فاتحہ صاحب یا اسرا صاحبہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کا ہوم الارم سسٹم کون سا ہے۔ کاش تم ہیکر ہوتی اور ہم اتنے تردد کرنے کے بجائے سیکیورٹی سسٹم کو صرف ہیک کر لیا کرتے۔ آپ کے دادا نے اسے گھورا تھا۔ اول تو یہ کہ ہیکر بننا آسان نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ایک بچہ بھی کسی کا ہوم الارم بند کر سکتا ہے۔ چند فٹ کے فاصلے سے بھی اس عام سے جیمر کا ایک بٹن دباؤ گی نا، ان کا الارم بند ہو جائے گا۔ اور سیکیورٹی کیمرے وہ وائی فائی پہ ہیں، میں دوسرے جیمر سے وائی فائی بھی جام کر دوں گی۔ پھر میں دروازے پہ جا کے فاتحہ رامزل کی ناراض ووٹر بن کے دھرنا دوں گی۔ چاروں ملازم اکٹھے ہو جائیں گے اور مجھے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ تم کونے سے دیوار پھلانگ کے اندر چلی جانا۔ پھر وہ ان گڑوں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ ہاں کہ تمہیں ان امیر لوگوں پر ترس نہیں آتا تالیہ، جو یہ تک نہیں جانتے کہ ان کی سیکیورٹی کمپنیز ابھی تک 90 کی دہائی والی الارم ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ان بیچاروں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں ہر ایک گھر میں چوری کرنی چاہیے تاکہ ان کے الارم کی اصلیت کھول کر ان کے سامنے رکھی جائے۔ ہاں یہ ان پر کتنا بڑا احسان ہوگا۔ مگر تالیہ نہیں ہنسی۔ اس کا ذہن بٹا ہوا تھا۔ ٹوپی سے بال اچھی طرح ڈھکے اور گلاسز آنکھوں پر چڑھائے۔ پھر کلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ ایک ایک لمحہ پلان کے مطابق استعمال کرنا تھا۔ میں تیار ہوں، سگنل جام کرو۔ کیا لیانا صابری کا اس کالونی پر پہلا احسان، مگر یقیناً یہ آخری نہیں ہوگا۔ کیا لیانا عرف داتا نے بہت فیاضی سے بٹن دبا دیا۔ تالیہ کی نظریں گھر کے گیٹ پر جمی تھی جہاں سیکیورٹی گارڈ سیاہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ الارم وائی فائی سب ہو گئے جام، اب تم جا سکتی ہو اور میں بھی۔ داتن دروازہ کھولنے لگی مگر تالیہ نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ 1 منٹ۔ اس کی چکندی نظریں گارڈز پر تھیں۔ وہ کال کے دوران ایک دم فون کان سے ہٹا کر دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اسے کان سے لگایا اور شاید الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کیا۔ پھر اسکرین پر انگلی پھیرتا اندر کو بھاگا۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط ہے داتن؟ وہ سانس روکے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر غائب ہوا گھر کا الارم بجنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ دوسرے 2 گارڈز کے ہمراہ باہر آتا دکھائی دیا۔ سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، پستول نکال لیے تھے۔ نکلو یہاں سے جلدی۔ اس کا فکرہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ داتا نے گاڑی چلائی اور موڑ کاٹ لیا۔ وہ کالونی کے سرے پہ تھی، اس لیے گارڈز کی نگاہ ان پر نہیں پڑی تھی۔ الارم کیسے بچا؟ داتن ہکا بکا تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا ان کے الارم سسٹم میں جامرے سے بچاؤ کے لیے کوئی جامنگ کا استعمال کیا گیا۔ اگر کوئی سگنل جام کرنے کی کوشش کرے تو گارڈز کو ٹیکسٹ میسج پہ الرٹ آ جائے گا اور پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے الارم آن کر کے چور کی تلاش میں دوڑتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان امیر لوگوں کو تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے لیانا صابری۔ ہاں دادا نے منہ پھیلا لیا۔ وہ شاید خفا نظر آ رہی تھی۔ ہم نے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اب کیا کریں؟ ڈونٹ وری، تالیہ کے پاس پلانس ہے۔ وہ گلوز اتارتے ہوئے آرام سے بولی۔ ڈرائیو کرتی داتا نے گھور کے اسے دیکھا۔ مگر ہم ان کا الارم نہیں بند کر سکے۔ یعنی ہم ان کے گھر تب تک نہیں جا سکتے جب تک وہ خود ہمیں انوائٹ نہ کرے۔ بالکل، اب وہ ہمیں خود انوائٹ کریں گے۔ اس نے ٹوپی اتاری اور بیگ میں پھینکی۔ سیاہ بال کس کے جوڑے میں باندھے نظر آ رہے تھے اور دورا دلایا نکھرا ہوا چہرہ گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ مگر کیسے؟ جانتی ہو ایک بہترین کون گیم کیسے کھیلی جاتی ہے؟ کون کا لفظ کانفیڈنٹ سے ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے شکار کو کس چیز پر اعتماد ہے۔ اندھا اعتماد۔
مگر کچھ کون گیمز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا شکار کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اور تمہیں پتہ ہے لاہور اور ملیشیا کے لوگ سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں؟ پولیس سے. نہیں داتن، ڈینگی سے. رائٹ. دادا نے گہری سانس لے کر سر ہلایا تھا. دا ڈینگی اسکیم. اگلی صبح جب اس کالونی پر اتری تو ایک لڑکی بائسیکل چلاتی سڑک پر آتی دکھائی دی. اس نے ہاتھوں میں بریک دستانے چڑھا رکھے تھے اور چہرے پر سبز رنگ کا ڈسٹ ماسک تھا اور سر پہ پی کیپ. سائیکل کی ٹوکری میں اخباروں کے رول پکڑے تھے جن کو وہ ایک ایک کر کے ہر گھر میں اچھالتی جا رہی تھی. جیسے ہی وہ موڑ کاٹ کر غائب ہوئی سڑک پر پھر سے خاموشی چھا گئی. فاتحہ رامزر کے دروازے سے گارڈز نے اخبار کا رول کھولا تو وہ فلمی میگزین تھا. وہ صفحے پلٹاتے ہوئے اندر کی طرف چلایا اور سالہ ملازمہ کی طرف بڑھا دیا جو اس نے لیتے ہی ساتھ ہی ریک میں رکھ دیا کیونکہ ایسے بیکار رسالے گھر میں کوئی نہیں پڑتا تھا مگر اخبار والے پھینک جایا کرتے تھے. ناشتے کے لیے ملازمہ جب تازہ بریڈ لینے باہر نکلی تو نامحسوس انداز میں اپنی کلائی کھجا رہی تھی. وہ ہر صبح اس بیکری سے تازہ بریڈ لینے آتی تھی مگر آج وہ شدید کوفت پہ نظر آئی تھی. ٹرالی میں روزمرہ کا سامان بھرتے ہوئے کبھی ماتھے پر خارش کرتی کبھی گردن کی پشت کو رومال سے رگڑتی. سرخ ننھے ننھے دانے سے اس کی جلد پر پھوٹ رہے تھے. یہ بریڈ پکڑانا اس نے طبیعت پر چھائی اکتاہٹ سے سامنے کھڑی موٹی سیاہ عورت کو مخاطب کیا جو آواز پہ پلٹی. پھر بریڈ کا پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف آئی مگر اس کی جلد دیکھ کر منہ کھلا گیا. پیکٹ ٹرالی میں تقریباً پھینکا اور خود بدک کے 2 قدم پیچھے ہٹی. مجھ سے دور رہو، تمہیں تو ڈینگی ہو رہا ہے. ڈینگی؟ ملازمہ شال ہو گئی. پھر ادھر ادھر دیکھا. عورت اب آگے بڑھ گئی تھی اور کسی نے نہیں سنا تھا. وہ ساتھ جھٹکتی ٹرالی دھکیلتی گئی. ان نقلی علامات کو اترنے میں کتنی دیر لگے گی تالیہ؟ فاتحہ رامزل کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ایک پارک آتا تھا. ان کے سرے پر ایک بینچ پر تالیہ بیٹھی پیکٹ سے چپس نکال کر کھا رہی تھی جب ہامتی کاپتی داتن اس کے پاس آ کر بیٹھی. ان دونوں نے اوپر تدنگ پہن رکھا تھا جس میں سے صرف چہرہ دکھتا تھا اور نیچے ڈھیلا ڈھالا سا لباس تھا. ایک دن مگر بے فکر رہو. آدھی بیماری اللہ دیتا ہے تو باقی آدھی گوگل لگا دیتا ہے. جب یہ ڈینگی کو نیٹ پر سرچ کرے گی تو 2-4 مزید علامات بھی ظاہر ہونے لگیں گی جو ہمارے الرجک سپرے کا حصہ ہی نہیں تھی. ملازمہ جس وقت ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سرو کر رہی تھی اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا. سر درد دکھ رہا تھا. جلد پر سرخ دبے ظاہر ہو رہے تھے. وہ موبائل پر ڈینگی کو سرچ کر چکی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے. خاموشی سے اس نے ناشتہ اسرا کے سامنے لا رکھا جو گہرے نیلے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس گیلری جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی. گردن سے چپکی موتیوں کی لڑی اور کلائی میں طلائی بریسلٹ پہنے وہ سیل فون دیکھ رہی تھی جب کسی احساس کے تحت چونکی. تمہیں کیا ہوا؟ مما مجھے شاید ڈینگی ہو گیا ہے. واٹ؟ اسرا کی آنکھیں کھل گئی. کیسے؟ کب؟ گاڈ، تم لوگ اپنے گھروں میں پانی کیوں جمع رکھتے ہو؟ میرا قصور نہیں. حسن کو بھی ایسے ہی دانے نکل رہے ہیں. وہ منمنائی. او گاڈ. اسرا نے کن پٹی کو چھوا. چیک اپ کروایا اپنا؟ اور حسن سے بھی کہو. سمیع تم بچوں کا خیال رکھنا اور گھر کی صفائی اپنی نگرانی میں کرواؤ. اور آج خیال آیا تمہیں یہ بتانے کا، ریشز تو ہفتے بھر کے بعد جا کے ہوتی ہے. اس کا ناشتہ حرام ہو چکا تھا. جی میم بخار تو تھا کچھ دن سے. اسے سوچ کے ہی تھکاوٹ ہونے لگی تھی. پارک میں وہ ابھی تک اسی طرح سے بیٹھی تھی. تھالیہ مسلسل چپس کھا رہی تھی. داتن بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی. کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ مزید 4 منٹ مزید. وہ مسکرا کے بولی. مسز فاتحہ اب تک پیسٹ کنٹرول فون کر چکی تھی. 4 منٹ گزرے اور پیسٹ کنٹرول کی بہت بڑی سی وین قریب سے گزری. تالیہ نے گردن موڑ کے دیکھا. سیاہ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور لبوں پر مسکراہٹ تھی. وین کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے چینی نوجوانوں سے دیکھ کر صرف سر کو خم دیا اور وین روک لی. چلو. وہ تیزی سے اٹھی. آگے پیچھے دونوں وین کی طرف بڑھی. وین کی پچھلی طرف سوار ہو کر انہوں نے اپنے تدنگ اتار دیے. نیچے دونوں نے پیسٹ کنٹرول کا زرد یونیفارم پہن رکھا تھا. تالیہ نے اپنے بیگ سے ٹوپی اور ماسک نکال کر داتن کی طرف بڑھائی. پچھلی طرف ایک ورکر بیٹھا تھا جو ان سے واقف لگتا تھا اس لیے جلدی جلدی ان کو سلنڈرز اور دوسری چیزیں تھمانے لگا. کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. دادا نے روبدار آواز میں اس سے گھوڑا. یہ تیسرا اسکیم ہے جو ساشا اور میں آپ کر رہے ہیں. پہلے کبھی گڑبڑ ہوئی تھی کیا؟ ہم پیسٹ کنٹرول میں نوکری اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ڈینگی اسکیم کر سکیں. اگر ہماری جگہ آپ جعلی ورکرز لے کر جاتی تو بعد میں پانڈا پھوٹ جاتا. اب ہمارا سارا کام لیگل ہے. وہ برا مان کے بولا تھا. اور سنو، داتن کہنے لگی تو تالیہ نے دبی آواز میں اسے ٹوکا. زیادہ باتیں نہیں کرو اس سے موٹی. شرم کرو. میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں. غلط. تم میری دادی کی عمر کی ہو. چند منٹ بعد فاتحہ رامزر کے لون میں ورکرز سپرے کرتے نظر آ رہے تھے.
اسرا بادل نخواستہ رک گئی تھی مگر کار میں بیٹھی تھی۔ ملازم نگرانی پہ کھڑے تھے۔ ورکرز کا ہیڈ آصف اونچی اونچی ہدایات دے رہا تھا۔ ساڑے میں گھنی دھند پھیلی تھی۔ داتن لونج میں اسپرے کروا رہی تھی۔ ایسے میں سب کو مصروف پا کر تالیہ دھند میں فوگ گلاسز کی مدد سے دیکھتی آگے چلتی گئی۔ وائی فائی جام کر دیا تھا اور ہوم الارم کارڈز نے خود ہی آف کر دیا تھا۔ کہا تھا نا وہ ہمیں خود دعوت دیں گے اب۔ تالیہ کان میں لگے ننھے سے آلس میں بولی، ایسے ہی ایک آلہ داتن کے کان میں بھی لگا تھا۔ اسے لوچ کے پرلے کونے سے اسے اشارہ کیا۔ کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔